السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سسٹم نے تباہی پھیر دی ہے مگر 9 مئی کا پھندا ابھی باقی ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال بھی دی گئی۔ سیاسی بیوگان کا اسلام آباد میں ایک اجلاس بھی ہو گیا، مگر کمپنی یہی چلے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آج کے اس ولاگ میں آپ سے بات کریں گے، اور جو ہمارے نیوز ٹو یو فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے سبسکرائبرز ہیں، ان سے گزارش ہے کہ شروع میں لائک کا بٹن دبا دو۔ جو دوست پہلی بار ولاگ دیکھ رہے ہیں وہ ولاگ کو دیکھیں، سنیں، پسند آئے تو ضرور لائک بھی کریں اور پھر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ولاگ کریں تو کسی اچھی خبر سے کریں، تو آج ایک اچھی خبر آئی تو ہم نے کہا اس سے ولاگ شروع کر لیتے ہیں۔ وہ اچھی خبر یہ ہے کہ جی پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ جیت لیا ہے۔ یہ ایشیا کپ کا فائنل تھا آج، اور دبئی میں تھا، اور کس کو ہرایا پاکستان نے؟ جی ہاں، بھارت کو ہرایا۔ اب بھارت کو اپنے کرکٹ کا بڑا غرور تھا، آج وہ غرور اس طریقے سے رگڑا گیا ہے کہ جسے کہتے ہیں 14 طبق بھارت کے روشن کر دیے ہمارے ان انڈر 19 نوجوانوں نے۔ اور یہ دبئی میں تھا، ایشیا کپ کا فائنل تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان نے کتنا سکور کیا، اس کے جواب میں بھارت کو کتنا سکور کرنے دیا گیا۔ پاکستان نے 347 رنز بنائے 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر، جبکہ بھارت جو ہے وہ صرف 156 رنز بنا سکا، اور تقریباً آدھے اوور جو ہے وہ باقی تھے کہ ان کی تمام ٹیم آؤٹ کر دی گئی۔ اور یہ ایک ایسی اچھی خبر ہے جس سے ہمارا جو سنڈے گزرا ہے وہ ذرا اچھا ہو جائے گا، اور صبح جو نیا دن شروع ہو رہا ہے، نیا ویک شروع ہو رہا ہے، اس پہ بھی اچھے موڈ کے ساتھ بندہ اپنا ویک شروع کر سکتا ہے۔ دوسری جو خبر ہے جی، وہ ایک افسوسناک ہی خبر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ کہ ہمیں اپنے مجرموں کے حوالے سے دوسرے ممالک سے تعاون یا انٹرنیشنل اداروں سے تعاون نہیں ملتا۔ بڑے امپورٹنٹ 2 ملزمان تھے، ان کے حوالے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ یہ ہے کہ جی انٹرپول نے جو ذوالفقار عباس بخاری، عمران خان کے بڑے یار غار، اور جو بہت سارے یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس میں جب عمران خان کی پیشی تھی وہاں پر ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں ملوث تھے، دہشت گردی کی دفعات کے تحت ان کے خلاف مقدمات ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس، یعنی کہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اس کے اندر بھی یہ مفرور اشتہاری ملزم ہیں۔ انٹرپول کو درخواست کی گئی تھی ریڈ نوٹسز ان کی جاری کرنے کے لیے، ان کی گرفتاری کے لیے، لیکن وہ حوالگی کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ ماہ یہی کچھ مونس صلاحی کے حوالے سے بھی کیا گیا، ان کو بھی نوٹس منسوخ کر دیا گیا تھا، اور یہ حکومت پاکستان نے 2 سال قبل ان دونوں کی حوالگی کی درخواست کی تھی، جس کے پر اب یہ ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، لیکن یہ جو بندے گرفتار نہیں ہو رہے، یہ گرفتار تو ٹھیک ہے نہیں ہو رہے، لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ پاکستان آنے جوگے بھی نہیں ہیں۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بڑی خبر چل رہی ہے جی، بڑے لوگ، اور یہ ہر بار چلتی ہے جب بھی کسی مقدمے میں عمران احمد خان نیازی کو سزا ہوتی ہے تو یار لوگ یہ خبر چلا دیتے ہیں کہ جی اب وہ جج نے فیصلہ سنایا تو عمران کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آپ یقین مانیں آج تک جتنے مقدموں میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے کبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوئی۔ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے، 1000% جھوٹ ہے، اور ہمیشہ سے جھوٹ تھا اور ہمیشہ جھوٹ رہے گا۔ عمران احمد خان نیازی میں اتنا، جسے کہتے ہیں نا، ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے، اتنا وہ ٹارزن ہے نہیں جتنا اس کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو سوشل میڈیا کا جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ چلتا ہے، اور اس کے پروپیگنڈے کے اثر میں بعض بین الاقوامی جو اشاعتی ادارے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو کل فیصلہ ہوا ہے، عمران خان کو سزا ہوئی اور بشا بی بی کو 17 سال قید کی، بلغاری جولی والا سیٹ جو توشہ خانہ 2 کیس تھا، اس میں کہا جی عمران خان مسکرا دیا۔ حالانکہ عمران خان کے چہرے پہ مسکراہٹ نام کی چیز نہیں تھی۔ جو چند جرنلسٹ اندر کورٹ روم میں موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان مسکرا دیے، حالانکہ ان میں کچھ مجھے پتا ہے کہ بڑے شدید قسم کے وہ اہلیان یوتھ بھی ہیں، وہ عمران خان کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ بات نہیں لکھی۔ یہ صرف پروپیگنڈا ہے، مسکرانے شرح والے چکر نہیں ہے، کہ اس لیے کہ عمران خان کو وہ بھی پتا ہے جو اس نے کیا ہوا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو لہٰذا مسکرانے شرح والا کوئی چکر نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور کر دی جائے۔ چوتھی بات یہ کہ جی بڑا کہا جاتا ہے عمران خان بڑا پاپولر لیڈر ہے،
90% لوگ جی اس کے ساتھ ہیں جی، 99% لوگ اس کے ساتھ ہیں جی، 80% لوگ اس کے ساتھ ہیں. جو سب سے کم جھوٹا ہے وہ 70% لوگ کہتا ہے. وہ جھوٹا کون ہے مناسب نہیں اس کا نام لینا. بہرحال چلے جی 70% جو سب سے کم والا ہم وہ مان لیتے. تو یہ 17 سال قید ہوئی عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو، 17 سال. تو پورے ملک میں 1700 بندے نہیں نکلے احتجاج کے لیے. یہ کہا گیا تھا کہ جی اتوار کے دن احتجاج کی کال ہے، دن پتہ نہیں 2 بجے کے بعد کہ 2:30 بجے کے بعد. میں جب گھر سے نکلا تو میرا یہ خیال تھا کہ مجھے سڑکوں میں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ رش کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر 50 آدمی بھی کسی سڑک کو بلاک کر دیتے ہیں، کوئی ٹائر کو آگ لگا دیتے ہیں تو ٹریفک تو بڑی کئی میل دور تک جام ہو جاتی ہے. لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا. البتہ ایک ویڈیو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے. یہ راولپنڈی کا اڈیالہ روڈ جس پر اڈیالہ جیل ہے، وہاں پر یہ کچھ چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے، بندے کم ہیں تو جھنڈے اس میں زیادہ ہیں، میرا خیال ہے ہارڈلی کو 20-25 لوگ ہوں گے. انہوں نے ایک فارمیلٹی سے پروٹیسٹ کیا تھا. لیکن اس کے علاوہ مجھے کم از کم پنڈی اسلام آباد جہاں کا کیس ہے، جہاں پہ سزا ہوئی، جہاں پہ عمران خان موجود ہے جیل میں، اور یہ اڈیالہ روڈ کوئی مطلب وہ ویران روڈ نہیں ہے، لاکھوں کی آبادی ہے اس سڑک کے اوپر جو وہاں پر رہتے ہیں لوگ. تو یہ ان کی اصل حقیقت ہے کہ اگر یہ کہیں نا کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو پبلک میں کوئی احتجاج کی کال دے سکتے ہیں. آج بھی ابھی میں آگے چل گیا ان کا ٹویٹ بتاؤں گا عمران خان کا، اس میں بھی کہا کہ سہیل آفریدی جو نہیں ہے وہ احتجاج کو لیڈ کرے، یہ وہ کرے. کبھی کہتے ہیں محمود اچکزئی کرے، کبھی کہتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس کرے. ایک حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ برگر پارٹی ہے. ان دلوں میں تیل نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا، وہ دیکھے جی کہ وہ بڑا کہتے تھے برگر پارٹی ہے، لیکن اس نے تو یہ وہ کر دیا، اس نے یہ احتجاج کر دیا، وہ کر دیا. اور بھائی وہ سارے افغانیوں کے سر پہ کیا جاتا تھا کام. جب سے افغانی اس ملک سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی بھی کافی سارے ہیں لیکن وہ چھپے ہوئے نا، وہ سامنے نہیں آ سکتے. تو جو رخصت ہوئے ہیں تب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹ پالیٹکس یا اسٹریٹ پاور کا بھرم جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یوم احتجاج منا کر بھی پھر دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ نئی کال دیں گے. لیکن اب بہت ساری کالیں ماضی میں بھی ناکام ہو چکی ہیں، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی پارٹی اس حد تک فارغ ہو چکی ہے اسٹریٹ ایجیٹیشن کے حوالے سے کہ یار جس پارٹی کو اپنی پارٹی کو احتجاج کے لیے اپنی پارٹی کے اندر سے کوئی بندے بھی نہ ملیں اور اس کو 2 مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو پہ ڈپینڈ کرنا پڑے، علامہ راجہ ناصر عباس پر، محمود خان اچکزئی پہ، تو پھر اس پارٹی بیچاری کی کیا ویلیو رہے گی پبلک کے اندر. تو یہ اگر مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو یہ سرکار بیٹھی ہوئی اس کو بھی تو یہ بات ساری سمجھ ہے ہی ہے نا. تو یہ احتجاج والا معاملہ تھا جی. اب آگے چلتے ہیں جی. آج اسلام آباد میں ہوا ایک سیاسی بیوگان کا اجتماع. میں اس کو سیاسی بیوگان اور کچھ صحافتی بیوگان بھی کہہ لیتے ہیں ساتھ. وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے بلوائی تھی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے، جس کے سربراہ اچکزئی صاحب ہیں اور ساتھ جنرل سیکرٹری اس کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں. اب یہ وہ دونوں ہیں جن کو عمران خان کی پارٹی نے، اپنی پارٹی میں ان کے پاس بندہ کوئی نہیں تھا تو ان کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، لیکن ابھی تک یہ بیچارے بن نہیں پائے. اچھا پہلے اس کو ہم یہ بات بتاتے ہیں، ایک بات جو صحیح ہوئی اس کے اندر، جو بندے کو صحیح بات کرنی چاہیے نا، اچھی بات بھی بندے کو بتانی چاہیے، وہ تھی محمود اچکزئی صاحب نے ایک وہاں پہ جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کی، اور وہ بات انہوں نے دراصل پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ایک ریڈ لائن بتائی، اگرچہ کہ اس کے اوپر عمل کسی نے نہیں کرنا. پی ٹی آئی میں تو ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے نا. انہوں نے یہ کہا اچکزئی صاحب نے کہ جی جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو گھروں کی 4 دیواری کے اندر مت لے کر جائیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میری یا آپ سب کی یا ہماری سب کی کسی کی بھی گھر میں ماں بہن بیوی بیٹی ہے وہ محترم ہے، اسی طرح دوسرے کی بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب جو الفاظ آپ اپنے لیے بولے جانے کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں وہی الفاظ اگر آپ دوسروں کو نہیں کہیں گے تو ملک ایک دوسرے سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ جنرلی بات انہوں نے کی، وہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی، لہٰذا ان کی تعریف کرنی بنتی ہے. باقی رہ گئی بات اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب پہلے ان کا عمران خان ان کی کتنی تذلیل کیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے جلسوں میں، اور آج وہی اللہ کے کام ہے کہ اسی اچکزئی کے اوپر عمران خان تکیہ کر کے بیٹھا کہ یہی شاید کچھ کر دے.
تو آج یہ میں نے جو اس کو سیاسی بیوگان کا اجتماع کیوں کہا، اس کے اندر اس کو کہا تو نہیں آل پارٹیز کانفرنس، لیکن اس آل پارٹیز کانفرنس میں نہ تو حکمران جماعت مسلم لیگ نون انوائٹڈ تھی، نہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی انوائٹڈ تھی، نہ اس میں مولانا فضل الرحمان شریک ہوئے. تو پیچھے پھر کیا رہ گیا؟ باقی تو بہت ساری تو اتحادی جماعتیں نا حکومت کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کی سیاسی بیوگان کا اجتماع تھا. وہاں پہ وہ لوگ تھے جن کی دال روٹی پی ٹی آئی سے وابستہ ہے، اور جو کسی نے بتایا مجھے کہ 29,50,000 کے قریب، 29.5 لاکھ کے قریب اس کا بل بنا جس مارکی میں یہ ایونٹ کیا گیا تھا، جس میں سے 10 لاکھ روپے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے دیا. چونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو پیپلز پارٹی میں اب ان کی جگہ باقی نہیں رہی، سابق سینیٹر ہیں، اور اب ان کی بھی ساری آسیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں. تو انہوں نے بھی 10 لاکھ روپے ڈھیلا کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے دے دیں. پھر پتہ چلا جی 5 لاکھ روپے ان لوگوں نے دیا، کوئی علامہ راجہ ناصر عباس نے دیا، کوئی اختر مینگل نے دیا، کوئی 5 لاکھ روپے پی ٹی آئی نے دیا. تو یہ بیسیکلی اب اسی طرح چندے بھی کام چل رہا ہے. سیاسی بیوگان کا اجتماع میں اس کو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے کچھ صحافیوں کو بھی دعوت دی گئی تھی جو کسی زمانے میں صحافی ہوا کرتے تھے، اب انصحافی ہو گئے ہیں. میں ان کو انصحافی کہتا ہوں، جو کہ کسی پارٹی کا پروپیگنڈا پروجیکٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے ہم بھی بات کرتے ہیں، جس کسی پارٹی کی کوئی بات اچھی ہوتی ہے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، جس پارٹی پہ تنقید کرنی ہوتی ہے تنقید بھی کرتے ہیں. حکومت میں جو جماعتیں موجود ہیں ان کے اوپر ہم بھی تنقید کرتے ہیں، اور جہاں اپوزیشن کی جماعتوں میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں. اب کسی پارٹی کے پروپیگنڈسٹ ہم نہیں بنتے. اسی طرح جو لوگ بن جاتے ہیں، اب ایک تو یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ایک یہ بڑا وبال آ گیا تھا کہ جن لوگوں نے ساری زندگی ایک دن بھی جرنلزم نہیں کی، وہ بھی صرف ٹویٹنگ کر کے اپنے اس پہ لکھ لیتے ہیں کہ جی جرنلسٹ، اور وہ ہوتے پی ٹی آئی کے مطلب ٹرولز ہیں. لیکن جو لوگ کبھی ماضی میں جرنلسٹ ہوا کرتے تھے، وہ اب جن کو ذرا سختیوں کا سامنا ہے وہ آج موجود تھے وہاں پہ، اور انہوں نے اپنا رونا رویا، پی ٹی آئی والوں نے اپنا رونا رویا، اور کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنے. یہ اس تحریک تفویض آئین کی آل پارٹیز کانفرنس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ مبلغ نتیجہ یہ نکلا ہے. اب چلتے ہیں جناب ہم اگلی خبر کی طرف. عمران خان صاحب سے کل چونکہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا، کیس کا فیصلہ سنایا گیا، تو عمران خان وہاں پہ گئے، ان کے وکلاء بھی گئے، ان سے ملے. تو پھر وہی ہوا جو عمران خان صاحب کا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کی وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے پھر ایک ٹویٹ آیا کرتا ہے عمران خان کا، وہ انہوں نے کیا ہے. اور اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے مطلب کوئی زیادہ نہیں، صرف 13 عدد جھوٹ بولے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ سب سے پہلا جھوٹ یہ لکھا، شروع میں لکھا کہ جدوجہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. پتہ نہیں خان صاحب کون سی شہادت کے لیے تیار ہے؟ سیاسی شہادت تو آپ کی واقعہ ہو چکی ہے، اور حقیقی آزادی آپ اسی کو سمجھتے ہیں جو آپ خود آزاد ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ اس وقت پاکستان میں صرف عاصم لا چل رہا ہے، یہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، اور پچھلے 3 سال کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں. یہ فیصلہ بھی جج نے بغیر کسی ثبوت اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہی جلد بازی میں سنا دیا. ہمیں یا ہمارے وکلاء کو سنا تک نہیں گیا. پہلی بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صرف عاصم لا پر چل رہا ہے. جی بالکل ایسی بات نہیں ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے. پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے، جو آپ کی حکمرانی میں نہیں تھا. آپ کی حکمرانی میں امرائین پہ چل رہا تھا، اور آپ کے ہاں جب آپ کو وہ ولی عدلیہ چاہیے جو ایماندار جج تھے، ایماندار ججز نہیں تھے. اور پھر ستم ظریفوں نے وہ جو سر عام ایماندار جج تھے، کوئی ہائی رافعہ والا جج تھا، کوئی گڈ ٹو سی یو والا جج تھا، کوئی ہم آپ سے سیکھنے والا جج تھا، کوئی مرسڈیز بھجوانے والا جج تھا، کوئی ٹرکوں والا جج تھا، اور کوئی جناب وہ مطلب ہر جج صاحب اپنے حساب میں چلتے تھے، کوئی جعلی ڈگری والا تھا. تو یہ سارے معاملے تھے. تو وہ والے جج اب نہیں ہیں. آپ یہ کہتے ہیں جی پھر یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا کہ کسی ثبوت اور قانونی تقاضے بھی کیے بغیر. نہیں جناب، آپ کے اپنے ملٹری سیکرٹری نے، آپ کے تمام سٹاف نے اس کیس میں باقاعدہ ثبوت کے وہ گواہ کے طور پہ پیش ہوئے. تمام تحریری ثبوت اس کیس کے اندر ڈالے گئے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر آپ نے کہا جی ہمارے یا ہمارے وکلاء کو سنا تک نہیں گیا. آپ کو اور آپ کے وکلاء کو کئی مہینوں تک سنا گیا. یہ کوئی ایک تاریخوں میں نہیں سنا گیا. آپ جہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں. پھر جہاں پہ عمران خان صاحب سچ بول رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پھر کہتے ہیں جی مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری کتابوں، ٹی وی اور ملاقات سب پر پابندی ہے.
جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے، لیکن مجھ پر اور بشریٰ بیبی پر ٹی وی دیکھنے کی پابندی لگا دی گئی ہے، اور میرے خاندان کی جانب سے جو کتابیں بھیجی جاتی ہیں وہ جیل حکام کی طرف سے روک لی جاتی ہیں۔ میں کئی ہفتے مسلسل قید تنہائی بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ غیر انسانی سلوک ہے اور یہ سب ظلم و بربریت ہے، مجھے میرے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ خیر آپ کا عزم تو آپ نے ٹھیک کیا کہ آپ کو پیچھے کوئی نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ آپ کا عزم ہے کہ آپ نے باہر آنا، اور وہ فی الحال آپ اس میں ناکام ہیں۔ اور رہ گی بات کہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں بند ہیں، بالکل خان صاحب سچ کہہ رہے ہیں، آج کل ان کی ملاقاتیں بند ہیں، اور یہ کہا جائے کہ ٹی وی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، ممکن ہے یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ ممکن ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے ممکن ہے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب عموماً جھوٹ بولتے ہیں، بڑا پکا منہ بنا کے بولتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کی پارٹی بھی جھوٹ بولتی ہے، ان کے بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور سارے پوری دنیا میں کہتے پڑتے ہیں عمران خان جو نہیں ڈیتھ سیل میں ہے، حالانکہ عمران خان کبھی ڈیتھ سیل میں نہیں رہا۔ عمران خان ڈیتھ سیل میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا۔ عمران خان بے شک جیل ہوتی ہے، لیکن عمران خان کے پاس جو جیل ہے وہ پاکستان میں کسی قیدی کے نصیب میں اتنی باسہولت جیل کبھی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہماری روایات نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے۔ کمال کر دیا عمران خان صاحب، آپ کی روایت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہاں سے محض سیاسی اختلافات پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ خان صاحب آپ جب پرائم منسٹر تھے تو کیا مریم نواز شریف کو آپ نے اس کے باپ کے سامنے سے گرفتار نہیں کروایا تھا؟ باہر سے بھی گرفتار ہو سکتی تھی، کہیں اور سے بھی ہو سکتی تھی، آپ نے کہا نہیں، نواز شریف کو اذیت پہنچے اس کے سامنے گرفتار کرو جب وہ ملنے گئی تھی اسپتال میں ان سے۔ ٹھیک ہے، آپ ہی تھے، آپ ہی کی حکومت تھی جب فریال تالپور کو آپ نے کہا اچھا عید آ رہی ہے تو وہ اسپتال میں داخل ہوتے، چاند رات کو آدھی رات کو آپ نے اس کو اٹھوا کے پھینکوایا جیل کے اندر۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں خواتین نہیں، خواتین صرف آپ کے گھر کی خواتین ہیں، باقی نہیں ہیں۔ اچھا یہ بھی جھوٹ بولا انہوں نے کہ ہماری جو جیل کے بعد جو بدسلوکی اور ظلم ہو رہا ہے میری بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ، پانی پھینکا جاتا ہے جی۔ لیکن اگر سچ پوچھیں تو جو ان کے خلاف مقدمے ہیں جن میں مطلوب ہیں، کتنی دفعہ وارنٹ گرفتاری نکلتے ہیں، ابھی بھی ان کے خلاف مقدمے، آپ کی بہنوں کو تو کوئی گرفتار بھی نہیں کرتا۔ اگر گرفتار نہ کرنا ظلم ہے تو پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ جو کہتے ہیں جو سلوک بشریٰ بی بی، ڈاکٹر یاسمین، مارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کے ساتھ کیا ہے، مارنگ بلوچ آپ کو بڑی یاد آتی ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ آپ طے کر لیجیے، فتنۃ الخوارج ہے، ان کی حمایتی کون ہے؟ پی ٹی آئی۔ مارنگ بلوچ ہے، فتنۃ یہ ہندوستان، ان کی حمایتی کون ہے؟ پی ٹی آئی۔ ہندوستان پاکستان پر حملہ کرے، پی ٹی آئی کس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ انڈینز کے ساتھ۔ افغانستان پاکستان پر حملہ کرے، پی ٹی آئی کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ افغانوں کا درد محبت ان کو ستانے لگتی ہے۔ ایران نے جب حملہ کیا تھا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ یعنی کہ جو بھی اینٹی پاکستان جائے گا پی ٹی آئی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور آپ اس پارٹی کے لیڈر ہیں، تو اس وجہ سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ دیگر خواتین کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہ اسلامی ہیں۔ اب اسلامی روایات اور اخلاقیات آپ کے اوپر بھی عائد ہوتی تھی خان صاحب۔ پھر دوسری کہتے ہیں جی میری اہلیہ بشریٰ بی بی کو صرف مجھ سے بغض میں قید میں تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کا تو سیاست سے گھریلو تعلق بھی نہیں ہے اور وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ یہاں پہ آپ نے 2 جھوٹ بولے۔ پہلی بات ہے کہ آپ سے بغض میں نہیں ڈالا ہوا، آپ کی اہلیہ کی توشہ خانہ کے حوالے سے آڈیوز موجود ہیں، توشہ خانہ کے معاملات ڈیلی آپ کی اہلیہ کرتی تھیں، آپ کا تو اختیار استعمال ہوتا تھا نا، وہ آڈیوز تو موجود ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی ہم نے تو دیکھا وہ بشریٰ بی بی تھی نا جو پشاور سے ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آئی تھی، جب وہ زمان پہ باہر آئی تھی تو سیاست نہیں کر رہی تھی، یا وہ کوئی مطلب عید میلاد النبی کا جلوس لے کر آئی تھی، یا محفل نعت کرنے کے لیے آ رہی تھی اسلام آباد میں، سیاست ہی کر رہی تھی نا۔ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی فوج میری اور پاکستان کی قوم کی ہے۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا جی یہ پاکستان کی قوم کی فوج ہے۔ آپ کی فوج یہ تب ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو، اس کے علاوہ آپ کی نہیں ہوتی۔ جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے جیسے ماضی کی ڈکٹیٹرز پر بھی ہوتی تھی۔ اچھا عاصم منیر کے اوپر تنقید جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک شخص پہ تنقید، آپ پہلے یہ بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بندہ عمران خان کے اوپر تنقید کر کے پی ٹی آئی میں رہ سکتا ہے؟ آنسر از نو۔ اور جب ایک سیاسی جماعت میں نہیں رہ سکتا بندہ، تو فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے جو چین آف کمان سے چلتا ہے، اس پہ جو چیف ہے بس وہی ہے ساری فوج۔ دیکھیں نا جب چیف آپ کے ساتھ تھا تو آپ کو پتا ہے پھر 2018 کے الیکشن میں کسی ڈی ایچ اے میں، کسی عسکری اسکیم میں، کسی اور سیاسی جماعت کو مہم کسی نے نہیں چلانے دی۔ ان علاقوں کے اندر تو ٹی وی چینل بھی صرف وہ چلتے تھے جس پہ آپ نظر آتے تھے، اور اس وقت تو پولنگ اسٹیشن کے باقی سب کو تو 200 میٹر سے باہر ان کا پولنگ کیمپ ہوتا تھا۔ پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس کے پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوتا تھا۔
تو ابھی آپ کہتے ہیں جی کہ یہ میں ایک بندے کی بات کروں، نہیں جی، فوج اس وقت جو آرمی چیف ہے وہی فوج ہے۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں جی عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرینڈم کے ذریعے تخت پر بیٹھتا ہے، ملک پر بیٹھا ہے، اور نہ عوامی ووٹ کے ذریعے سے آیا۔ پہلی بات ہے کہ عاصم منیر ملک پر نہیں بیٹھا ہوا۔ عاصم منیر پاکستان کی فوج کا آرمی چیف ہے، جو کہ جو پروسیجر ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق اس کے مطابق آیا۔ اب اس نے جنگ جیتی اور لڑ کر جیتی۔ آپ تو وہی ہیں نا جو کہتے تھے کہ کیا میں انڈیا پر حملہ کر دوں، تو انہوں نے پھر کیا انڈیا پر حملہ اور جنگ جیتی، تو فیلڈ مارشل بھی بن گئے۔ پہلے آرمی چیف بنے، آپ نے بڑی رکاوٹیں ڈالی تھیں، پھر فیلڈ مارشل بن گئے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق بنے۔ وہ ملک کے اوپر نہیں بیٹھے، وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، اور وہ تینوں مسلح افواج کے چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں، لیکن وہ آئین میں ترمیم کر کے بنایا گیا ان کو۔ وہ کوئی ملک کے اوپر، نہ وہ صدر ہیں، نہ وزیر اعظم ہیں، نہ وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ ملک کے اوپر آ کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ پھر جو آپ کہتے ہیں کہ وہ نہ کسی عوامی ریفرینڈم کے تحت ملک پہ بیٹھا ہے، آپ سے زیادہ کون پتا، کس کو پتا ہوگا؟ آپ بھی تو ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے جو ریفرینڈم تھا اس میں ان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے، آپ تو ان کی کمپین چلاتے رہے، تو آپ کے خیال میں ریفرینڈم ہونا چاہیے؟ ریفرینڈم جو ہے وہ آئینی اور قانونی چیز ہوتی ہے۔ پاکستان کے کون سے آئین اور قانون میں وہ جو آرمی چیف کو ملک کا سربراہ بنانے کے لیے ریفرینڈم ہوتا ہے، جس کے لیے جناب وہ یا فوج کا سربراہ بنانے کے لیے ریفرینڈم ہوتا ہے، جس کے تحت عاصم منیر صاحب کو ریفرینڈم کر کے آنا چاہیے تھا؟ پہلی بات۔ پھر نہ وہ عوامی ووٹ کے ذریعے بیٹھا ہے، تو بھائی پہلے بھی جو آرمی چیف ہے آج تک ان میں سے کون سا عوامی ووٹ کے ذریعے ہے؟ جو پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے قانون کے مطابق، وہی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی جیل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک کرنل کے کہنے پہ ہو رہا ہے جو عاصم منیر کے احکامات مانتا ہے۔ پہلی بات تو مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے، وہ کسی کرنل کا اتنا نہیں ہوتا اس کی ریچ کہ وہ آرمی چیف سے براہ راست بات کرتا ہو یا آرمی چیف اس کو براہ راست ہدایت دیتا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیل کے اندر کوئی کرنل شرنل نہیں ہے بھائی، وہ جیلر ہی ہے سارا کچھ۔ وہ کہتے ہیں وہ اوپر خدا ہوتا ہے جیل میں اور نیچے جیلر ہوتا ہے، تو وہ جیلر ہی ہے بھائی۔ آپ ویسے ایک بات آپ نے بنائی بھی ہے، بنائی رکھیں۔ پھر کہتے ہیں جی پاکستان میں قانون کی بالادستی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ 2007 میں جیسے پی سی او ججز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر عدلیہ کا تقدس پامال کیا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جنہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت کی وہ قوم کے ہیرو تھے۔ بالکل جی، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو جج صاحبان بھی آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، اور جو امرائن کے تحت چلتے ہیں وہ پھر بعد میں خجل بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو استعفیٰ دے کے دوڑ لگانی پڑتی ہے، کسی کو جو ہے وہ اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو جاتی ہے، کسی کی باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا آپ کو کہ وہ گڈ ٹو سی والے، وہ جج جو ہوتے ہیں وہ آپ کے خیال میں اگر ان کی عزت ہونی چاہیے تو ان کی نہیں ہو سکتی بھائی صاحب۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں آج کل کے جو ججز نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں، آپ ہی نے ان کو اس اسٹیج تک پہنچایا جن کو نکالا جا رہا ہے۔ اور وہ جو کٹ پتلی بن کے ان کے اشاروں پر ناچ رہے، نہیں جناب، کٹ پتلی بن کے اشاروں پہ وہ ناچ رہے تھے جو آپ کو کہتے تھے عمران خان کو آج بھی ضمانت ہے، کل بھی ضمانت ہے، پرسوں بھی ضمانت ہے، ایک مقدمے میں ضمانت ہے، پورے پاکستان کے مقدمے میں ضمانت ہے، اور آئندہ جو مقدمے درج ہوں گے ان میں بھی ضمانت ہے۔ اس کو چھوڑو، جسمانی ریمانڈ کے باوجود رہا کرو، اور وہ کیلنڈر کی سوئیاں پیچھے کرو۔ عمران خان کو پولیس گھر چھوڑ کر آئے لاہور میں، اور وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی آپ کو، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے تھے۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں جی وہ بے ضمیر جج مشرف دور کے پی سی او ججز کے برابر ہیں۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں جی قانون کی بالادستی اور آئین کی بحالی کی جدوجہد کے لیے انصاف لائز فورم اور وکلاء کا فرنٹ فٹ پر آنا ناگزیر ہے۔ انصاف کا نظام ہی عوام کو تحفظ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معاشی ترقی ممکن ہے نہ ہی اخلاقی۔ اچھا جی، بات یہ خان صاحب کہ آپ کی پارٹی پورے پاکستان میں جو بار کونسلز کے الیکشن ہیں وہ ہار چکی ہے، اور بہت بری طرح سے آ رہی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو وکلاء برادری کی اکثریت آپ کے خلاف ہے۔ باقی آپ نے کوشش پوری کی ہے، جب آپ کو پتہ لگا نا اخوانی بھاگ گئے تو آپ نے پوری کوشش کی کہ وکلاء کو تحریک اس ٹائپ کی چلا لیں۔ بڑی دفعہ بیچ میں پھر آپ نے بیچ میں ان کو بھی اعتزاز حسن جو بظاہر پیپلز پارٹی کے لیکن اصل میں آپ ہی کے آدمی ہیں، وہ ان کو بھی آگے کیا، کبھی لطیف کھوسا کو آگے کیا، کبھی کس کو آگے کیا، لیکن تحریک چلی کوئی نہیں۔ اور پھر جناب انہوں نے کہا جی مجھے سلمان صفدر اور ان کی ٹیم پر اعتماد ہے، اور میں نے ان کو ہدایت کیا کہ وہ بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ تو بھائی ہائی کورٹ میں اپیل کرنا آپ کا حق ہے، 100 دفعہ کریں۔ باقی اعتماد والی بات جو ہے وہ ہمیں پتہ لگا کل میں آپ نے جو اپنے وکلاء کے ساتھ جیل میں کیا ہے وہ کافی اعتماد ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اچھا، آپ سہیل آفریدی بیچارے کو پیغام دیتے ہیں، وہ اس کو سمجھ آ گیا کہ اس سسٹم میں اگر اس نے رہنا ہے تو وہ یہ تحریک ترک وہ نہ وہ چلا سکتا ہے، نہ اس کے پلے میں کچھ ہے، نہ آپ کی پارٹی کے اندر اتنا دم خم ہے، نہ آپ کی پارٹی کی کے پی میں حکومت ہونے کے باوجود
2-4 ہزار سے بندہ اسلام آباد پشاور کے اندر بھی اس سے زیادہ اکٹھا نہیں کر سکتے. تو بیچارہ سہیل افریدی کو آپ پیغام دیتے رہیں پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. جی بالکل قوم حقوق کے لیے اٹھا کرتی ہیں جہاں ان کی حق تلفی ہو, لیکن یہ کہا جائے کہ میں جا کے ووٹ دوں جمعیت علماء اسلام کو اور مجھے کہا جائے نہیں آپ نے تو ووٹ تو پی ٹی آئی کو دیا تھا اور وہ نکلے گا اس طرف سے, تو اس طرح نہیں ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں جی جدوجہد عبادت ہے اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. خان صاحب سبحان اللہ. ویسے آپ کا ایک قرض بھی باقی ہے. آپ نے کہا تھا کہ جب میں اگر اقتدار میں آؤں گا اور اگر میں آئی ایم ایف سے قرضہ لینے سے بہتر سمجھوں گا میں خودکشی کر لوں, تو وہ اس کے بعد آپ پھر قوم کو مبارکیں دیتے رہے کہ آئی ایم ایف سے میری ڈیل ہو گئی ہے, قرضہ میں نے لے لیا ہے. تو وہ خودکشی مطلب پینڈنگ میں رکھیں اس کو, یا مطلب وہ پہلے پچھلا کام تو کر لینا, شہادت والا بعد میں کر لیں گے. پھر وہ کہتے ہیں جی ناحق قید میں, آخر میں لکھا ان کی ٹویٹ میں, ناحق قید میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملٹری اسٹائل ٹرائل کے فیصلے کے بعد گفتگو. یہاں پہ پھر آپ نے 2 جھوٹ بولے. پہلی بات ہے ملٹری اسٹائل کوئی ٹرائل نہیں ہوا, آپ کو پورا موقع دے گی آپ کے وکلاء نے جس کا دل چاہو جو مرضی کہا, جو ہر قسم کی انہوں نے جرا بھی کی, تمام مکمل کیا, کہ ملٹری ٹائپ کا آپ کو کوئی نہیں ہوا. ابھی ہونا ہے آگے ویسے چل کے. تو ناحق قید میں نہیں, آپ خان صاحب کرپشن کے وہ چارجز میں قید ہے, تو ثابت ہوئی ہے کرپشن آپ کے اوپر, اور 2 مقدموں میں تو ثابت ہو چکی ہے. آگے بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس سے جو اگلی خبر ہے جی, بات یہ ہے کہ اتنے سارے مقدموں میں سزا ہونے کے باوجود ابھی فی الحال مقدمات میں سزاؤں کا سلسلہ رکنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو سب سے اصلی اور بڑا مقدمہ ہے وہ 9 مئی کے مقدمات ہیں, جن پہ آپ کے حوالے سے بھی فیصلے آنے باقی ہیں, اور کچھ کا تو بھی ٹرائل بھی باقی ہے, کچھ کا تو بھی ٹرائل شروع نہیں ہوا, کچھ تو مقدمے بھی تیار ہو رہے ہیں. تو میں نے کل والے ولاگ میں بھی کہا خان صاحب وہ جو 9 مئی والا مقدمہ ہے نا, جس میں فیض حمید کے ساتھ اگر آپ کو معاملہ ہو گیا, آپ دونوں کا اکٹھا ٹرائل ہوا یا فیض صاحب کی گواہی پہ ہوا, جو کچھ بھی ہوا, اس میں اگر آپ کو عمر قید ہو جائے تو آپ شکر کریں اور یہ کہیں کہ جان بچی تو لاکھوں پائے. جو حالات نظر آ رہے ہیں جی ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم اپنی خواہشات نہیں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں, انہوں نے علماء کانفرنس سے خطاب کیے. اچھا عاصم منیر صاحب اگرچہ کہ کوئی مقرر نہیں ہے, وہ ایک بالکل سولجر ہیں, مطلب ٹرو سولجر ہیں, پکے ٹھکے فوجی ہیں, لیکن جب وہ بات تقریر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چنگے جو مقررین ہیں نا ان کے وہ کان کاٹتے ہیں. پھر وہ باتیں جو کرتے ہیں ان میں جان ہوتی ہے, ان میں طاقت ہوتی ہے. وہ بندہ حفظ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دفعہ انہوں نے کیا قرآن حفظ, ایک دفعہ بچپن میں, ایک دفعہ سروس کے دوران, اور وہ حوالے دیتے ہیں قرآنی آیتوں کے. انہوں نے علماء کانفرنس کے اندر بیٹھ کے بھی قرآنی آیتوں کے حوالے دیے اور پورے تمام علماء کرام نے ان سے اتفاق کیا. اور انہوں نے جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے بنیان المرصوص میں اللہ کی مدد کو اترتے دیکھی ہے اور اس کو محسوس کیا ہے. اور انہوں نے کہا بالکل ان کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مدد کی, اور بطور سپہ سالار انہوں نے اس کو محسوس بھی کیا ہوگا, تو ان کی بات کو رد کرنے کی وجہ نہیں ہے. پھر انہیں جو جہاد کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ, ان کا جی ریاست کے علاوہ جہاد کا فتویٰ دینے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. اور افغانی طالبان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاکستانی بچوں کا خون افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا. ان کا اسلام میں کہا جا رہا ہے کہ بدترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا جو مسلمان ہے وہ اس کی جان اور مال محفوظ نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی مسلمانوں کا خون نہیں بہ رہا افغانستان کے ہاتھوں. ان کا جتنی تشکیلیں آتی ہیں ٹی ٹی پی کی پاکستان کے اندر, ان میں 70% افغانی ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا سسٹم, انہوں نے کہا کہ افغانی طالبان کو پاکستان اور ٹی ٹی پی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. تو بڑی انہوں نے کلیئر کٹ باتیں کی جی, کوئی انہوں نے صورتحال نہیں رکھی. صبح سے نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے, اور پچھلا ہفتہ تو بہت بھاری گزرا پی ٹی آئی کے اوپر بھی, اور جو اینٹی اسٹیٹ فورسز ہیں ان کے حوالے سے بھی. اور کل والا ہفتہ شروع ہو رہا ہے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی جیتی ہے, انڈیا سے جیتی ہے, فائنل جیتی ہے, ایک اچھی خبر کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے بھی آگے آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبر موجود ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.